ناظرین، پاکستان کے سیاسی ماحول میں کشیدگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور پھر وہ ڈیڈ لائن 6 دن کی جوں ختم ہونے کے قریب آ رہی ہے، اسی طرح پی ٹی آئی کی قیادت کے لب و لہجے میں بھی تلخی نمایاں طور کے اوپر نظر آ رہی ہے، جبکہ دوسری طرف شہباز شریف نے جو کمٹمنٹ کی ہوئی تھی ان کے اندر انہوں نے کوشش کی کہ ان کو تھوڑا سا ایکسپلائٹ کیا جا سکے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف نے ایک جو پلان بنایا تھا اس کو عین وقت پہ جو گارنٹرز تھے انہوں نے اس کو ناکام بنایا ہے، اور جب شہباز شریف صاحب 2 روز پہلے قوم سے خطاب کرنے جا رہے تھے تو اس میں اس قسم کے اعلانات موجود تھے جس کے نتیجے میں جو کمٹمنٹس کی گئی تھیں الیکشنز کے حوالے سے اس کی نفی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس میں انٹرونشن کی گئی اور پھر یہ خطاب 3 گھنٹے تاخیر کا شکار ہوا۔ اس کی ایک تو ہم آپ سے ڈیٹیل شیئر کریں گے کہ وہ پلان ایکچولی تھا کیا، اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پی ڈی ایم کی 2 بڑی جماعتوں بالخصوص جے یو آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کیا کرنا چاہ رہے ہیں یا چاہ رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کے خطاب میں انٹرونشن ہوئی، وہ تاخیر سے ہوا، اور خطاب کے کچھ حصے جو ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیلیٹ یا ایڈٹ بھی ہوئے، ان کو نشر نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ آپ سے معاملہ شیئر کریں گے۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ وہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی انتہائی کشیدہ صورتحال ہے۔ جو شہباز شریف کی سربراہی میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ اس وقت الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کر رہی، اور دوبارہ سے رانا ثناء اللہ صاحب کی قیادت میں جو یہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں جن قوتوں کو کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کریں یا مقدمات قائم کریں یا ان کو اس طرف دھکیلیں جہاں پہ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور بالخصوص فوج کے ساتھ ان کی لڑائی کروائی جائے، اس پلان کے اوپر بھی عمل ہو رہا ہے۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا کی حکومت اور بالخصوص وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جو اعلان کیا ہے وہ بھی بڑا تشویشناک ہے۔ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پٹیشن فائل کی ہے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ان کے حکم کے باوجود، سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود، ابھی بھی پی ٹی آئی کے کارکنوں اور لیڈرشپ کی ملک بھر میں گرفتاریاں، بالخصوص پنجاب میں گرفتاریاں جاری ہیں، چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کے گھروں پر، اور دوسرا چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ بھی رہنمائی طلب کی گئی ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشن کے مطابق اور قانون کے مطابق کیا کسی سیاسی جماعت کو لانگ مارچ کا، جلسہ جلوس کا، پرامن احتجاج کا یا دھرنے کا حق ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ بیسیکلی وہ ایک احتیاطی تدابیر کے طور کے اوپر یہ سٹیپ اٹھایا گیا، کیونکہ جس انداز میں پنجاب کے اندر مکمل کریک ڈاؤن اور تمام شاہراہوں کو، موٹر ویز کو بند کر دیا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی تھی، تو اس کو نبٹنے کے لیے ایک یہ قانونی راستہ اختیار کیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں اب سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے وہ تو اگلے آنے والے 2-3 دنوں کے اندر ہی پتہ چلے گا کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا لانگ مارچ اور اسلام آباد میں جو قیام ہے، دھرنا ہے، وہ پرامن رہے گا۔ وہ پرامن پہلے بھی کیا تھا، ابھی بھی پرامن کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر اس بار رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تو لانگ مارچ بھی ہوگا، دھرنا بھی ہوگا، تیاری کے ساتھ ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے یہ کہا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کی پولیس فورس کو استعمال کریں گے۔ اگر پنجاب پولیس جو ہے وہ پنجاب پہ کھڑی ہو کر خیبر پختونخوا کی قیادت کے اوپر، چیف منسٹر کے اوپر اور خیبر پختونخوا کی سرزمین پہ شیلنگ کرتی ہے، تو پھر جواباً خیبر پختونخوا پولیس بھی جو ہے وہ اپنی طاقت کا استعمال کرے گی۔ یہ بڑی خوفناک چیز ہے، اور یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف جو ہے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، عمر ایوب، اعظم سواتی، یاسمین راشد اور دیگر جو زرتاج گل اور دیگر جو ان کے قائدین اور فارمر فیڈرل منسٹر جو ہے شیلنگ کے نتیجے میں عماد اظہر زخمی ہوئے، کارکن جو ہے وہ اس لانگ مارچ کے اندر جاں بحق بھی ہوئے تھے۔ تو وہ تمام درخواستیں جو پولیس مختلف لاہور اور اسلام آباد اور حسن ابدال کے تھانوں میں جمع کروائی گئیں، ان کے اوپر ابھی تک رپٹ درج نہیں ہوئی۔ اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی شدید احتجاج کر رہی ہے، اور یہ احتجاج جو ہے کہ وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور خدا نخواستہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں میرا خیال ہے کہ ایک تو سپریم کورٹ کو اس پٹیشن کو فوری طور کے اوپر سننا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، پی ٹی آئی سے یہ گارنٹی لیں، ریٹن گارنٹی لیں، ایفیڈیوٹ لیں بطور جماعت ان سے کہ ان کا جو مارچ ہے یا احتجاج ہے وہ پرامن رہے گا،
اور اس کے اندر نہ ہی مارچ کے دوران اور نہ ہی اسلام آباد میں جلسے یا جلوس کے دوران جو ہے کہ کسی قسم کی کوئی توڑ پھوڑ کی جائے گی. اور پھر اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ اگر پی ٹی آئی دھرنا دینا بھی چاہتی ہے تو ڈی چوک نہ صحیح، اگر آپ پریڈ ایونیو یا کوئی بھی ماضی میں بھی سپریم کورٹ نے انٹرونشن کی اور مقامات کا تعین کیا اور وہاں پر اجازت دی گئی، جے یو آئی کو اجازت دی گئی، پی ایم ایل این نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کیا، یہاں اسلام آباد میں دھرنے بھی دیے ساری جماعتوں نے، تینوں بڑی جماعتوں نے، تو بڑے خوش اسلوبی سے تمام معاملات وہ ہوئے تھے. نہ حکومت نے رکاوٹ پیدا کی، نہ سیاسی کارکنوں نے توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ کیا. تو ابھی بھی میرا خیال ہے حکومت کو بھی اور عدلیہ کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی یہ ایشورنس دینی چاہیے کہ اس قسم کے کوئی حالات پیدا نہیں ہوں گے جس کے نتیجے میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو. اور جو اصل مسئلہ ہے بنیادی طور کے اوپر جو الیکشن کے حوالے سے ہے، الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے، اس میں بھی حکومت کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اکنامک سچویشن ان کے سامنے ہے، حکومت وہ کرنا نہیں چاہتے، آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ڈیل خود سائن نہیں کرنا چاہتے. ان کی بھی کوشش ہے کہ اگر پریزیڈنٹ جو یہ بھی اس وقت 2 ترمیمی بل جو ہیں نیب کا اور الیکشن کے حوالے سے جو منظور ہوئے ہیں، پریزیڈنٹ اگر ان کو منظور نہیں کرتے تو جوائنٹ سیشن جو ہے وہ 7 جون تک ملتوی کیا گیا تھا، تو اس میں ان کو منظور کر کے اور اعلان کر دیا جائے اور اس کے بعد فوری طور کے اوپر حکومت سے جان چھڑائی جائے. کیونکہ حکومت یہ بھی نہیں چاہتی کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی یہ ڈیل کو سائن کرنے جائیں گے، جو بھی ابھی نیکسٹ ٹرانچ ہوگی اور اس کی ایکسٹینشن چاہ رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں جون کے اندر ہی کم از کم 2 دفعہ حکومت کو پیٹرولیم پرائسز کی، انرجی پرائسز میں اضافہ کرنا پڑے گا. تو اتنا بڑا دھچکا ہوگا یہ اس حکومت کے لیے. تو یہ شاید ابھی تک اتحادی اس کے لیے تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ بل پاس ہوں اور یہ جو جوائنٹ سیشن کے اندر چل رہا ہے اکنامک سچویشن، اسی کے نتیجے میں ایک ایسی ریزولوشن لائی جائے جس ریزولوشن کے نتیجے میں کہا جائے کہ تمام اتحادیوں کا یہ فیصلہ ہے اور ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. لیکن اس عمل کے باوجود جس ہٹ درمی کے ساتھ جو بیانات جاری کیے جاتے ہیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق شہباز شریف صاحب نے جو قوم سے خطاب کرنا تھا اس سے پہلے جس انداز میں اتحادی حکومتوں کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے نتیجے میں جو واٹس ایپ کے ذریعے ٹکر اور خبریں چلوائی گئی مختلف چینلز کے اوپر کہ اتحادی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی یہ آئینی مدت پوری کریں گے اور الیکشن اگست 2023 میں ہی یہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور الیکشن ہوں گے، اور اس کا اعلان پرائم منسٹر قوم سے خطاب میں بھی کریں گے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی ایک موٹر سائیکل اور چھوٹی گاڑیوں کے لیے ایک بڑا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے ایک پیکیج تیار کیا گیا، اس کی بھی اناؤنسمنٹ ہوگی. لیکن پھر وہ 8 بجے خطاب ہونا تھا، 8 بجے سے وہ جو ہے 9 بجے گیا، 9 بجے سے پھر وہ 10 بجے گیا اور پھر جا کے 11 بجے کے قریب یہ خطاب جو ہے کہ وہ نشر کیا گیا. لیکن اس میں نہ تو انتخابات کے حوالے سے، نہ ہی اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے، نہ ہی پیٹرولیم پرائسز کے نتیجے میں جو چھوٹی گاڑیوں، رکشہ، موٹر سائیکل کے لیے جو پیکیج تھا اس کا اناؤنس نہیں ہوا، بلکہ جو احساس کارڈ ہے اس کے ذریعے 28 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کیا گیا. تو جو ہمارے ذرائع وہ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے خطاب میں یہ دونوں چیزیں شامل تھیں کہ وہ اس چیز کا تاثر دیں گے کہ جی کہ وہ کسی مطالبے یا کسی کی ہٹ درمی یا ضد کی بنیاد کے اوپر اسمبلیاں نہیں توڑی جائیں گی اور اتحادی جماعتوں کا فیصلہ ہے کہ اس مدت پوری کی جائے گی، اور مین وائل جو ہے وہ پیکیج کا بھی اناؤنس کریں گے. لیکن اس کے نتیجے میں جس قسم کا اشتعال عوام کے اندر پایا جاتا ہے اس وقت، یا پی ٹی آئی کا ریئیکشن ہوتا ہے یا عوام کا ریئیکشن ہوتا ہے، وہ بڑا شدید ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق جو اس سارے پروسیس کے اندر جو میڈیشن کرتے رہے لوگ، انہوں نے انٹرونشن کیا اور پرائم منسٹر کو کنونس کیا کہ وہ اس قسم کا خطاب نہ کریں. اس قسم کی چیزیں ان کے خطاب سے ڈیلیٹ کی گئیں، وہ ایڈٹ کی گئیں، اور ان کو کہا گیا کہ وہ اپنے جلسے جلوس ضرور کریں، اسٹیٹمنٹ یا ان کی سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر کے اسٹیٹمنٹ کی اور بات ہوتی ہے، لیکن اگر آپ قوم سے خطاب میں پرائم منسٹر یہ بات کریں گے تو اس کا ریئیکشن بڑا شدید ہوگا. اور ان کو یہی مشورہ دیا گیا کہ جو آپ نے قانون سازی کرنی ہے، قانون سازی کے اوپر یا کوئی پیکیج دینا ہے اس کے اوپر فوکس کر کے، اور اس کے بعد اگر اناؤنسمنٹ کرنی ہے تو آپ کریں. ادروائز آپ بجٹ جو ہے دینا چاہتے ہیں نہیں دینا چاہتے اس کا فیصلہ کریں، بجٹ دینا چاہتے ہیں دے دیں، نہیں دینا چاہتے تو کیئر ٹیکر کر لیں گے. لیکن اس قسم کے بیانات سے یا چیزوں سے گریز کیا جائے جس کے نتیجے میں اشتعال پیدا ہو، یہی وجہ ہے کہ اس کتاب میں سے یہ چیزیں نکلی تھیں. ہمیں ابھی بھی یہ توقع کرنی چاہیے، خواہش بھی ہماری یہ ہے، اور تمام ریاستی اداروں کو، وہ جو گارنٹر ہیں، وہ جو میڈیشن کرتے ہیں سارے معاملے کے اندر، ان کو بھی چاہیے کہ تمام جو متعلقہ سٹیک ہولڈرز ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جائے
کہ وہ حالات کو خراب کرنے کی بجائے خدا نخواستہ اگر خیبر پختونخوا پنجاب پولیس تو پہلے ہی یہ ماضی میں بھی جی بی کے گلگت بلتستان سے آنے والے قافلوں پر شیلنگ کی گئی، کشمیر سے آنے والے راستوں کو بند کیا گیا، خیبر پختون سے آنے والے راستوں کو بند کیا گیا، سندھ سے آنے والے راستوں کو، بلوچستان سے آنے والے راستوں کو بند کیا گیا. یہ پنجاب پولیس کی ٹریڈیشن رہی ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر خیبر پختونخوا کے یا گلگت بلتستان کا پرائم منسٹر یا آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر بھی اپنے ساتھ پولیس فورس لے کر آتا ہے اور یہ تینوں ریجن کی پولیس فورس اس طرف اگر شیلنگ شروع کر دیتی ہے تو یہ وفاق اور ان اکائیوں کے درمیان جنگ کا منظر ہوگا. خدا را سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور یہ جنگ دھنگا فساد کرنے کی بجائے جمہوریت کا جو بہترین راستہ ہوتا ہے عوام سے رجوع کرنے کا، اس سے رجوع کیا جائے تو یہ فوری طور کے اوپر اشتعال بھی ختم ہو جائے گا اور ملک جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلنا بھی شروع کر دے گا.